یہ جھانگی کا واقعہ ہے اور یہ پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ ہے. یہاں جامع محمدی کے قریب ایک بستی ہے شامل. یہ میرے ننہال کی بستی ہے. یہاں پارٹیشن سے پہلے پوری تجارت پر ہندوؤں کا قبضہ تھا. کہتے ہیں کہ ایک مسلمان خاتون کچھ چنے لے کے ایک ہندو کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ یہ چنے دیکھ لیں، تول لیں، اس کے بدلے میں مجھے یہ واٹر سسٹم تو حکومتوں میں بھی رائج ہے، اس کے بغیر تو اکانومی جو ہے وہ برابر نہیں رہ سکتی. کیونکہ اگر ایکسچینج اور دوسرا ایکسچینج نہیں کہنا چاہیے اس کو، درآمدات اور برآمدات کا بیلنس نہ ہو تو حکومتوں کا تو دیوالہ نکل جاتا ہے. تو یہ اکثر متحدہ ہندوستان میں واٹر سسٹم گاؤں کی حد تک جاری تھا. اب مجھے پتہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے. بہرحال انہوں نے، اس عورت نے، خاتون نے چنے دیے، تولے تو کہنے کہ کتنے بنے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کچھ بھی نہیں بنا. وہ حیران ہو گئی کہ چنے میں لے کے آئی ہوں. کہنے کہ بات یہ ہے کہ میں نے پاسکو جو ہے نا وہ ایک سیر کر رکھا ہوا ہے، تو جب تک 2 سیر نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے تمہارا. تو ملا کنجوٹی نے کہا کہ فیصلہ تو بڑا ہوا ہے، تاریخی فیصلہ ہے، مگر بنا کچھ بھی نہیں ہے. اب ذمہ داری حکومت کی یہ ہے کہ وہ جو باقی ہمارے ہتھیار ہیں وہ استعمال کرنے، ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. ہم دعوے تو کر رہے ہیں کہ بس یہ اب مرزائیت جو ہے وہ دریائے تراب کے کنارے اس کے تابوت کو ہم نے جناب کے زائروں کی ضرورت کر دیا، مگر بنا کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے اب ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ کام کریں. یہ کن کے تھے؟ منظور تنجوٹی صاحب تھے. پریس میں جو تبصرہ چھپا، یہ تبصرہ لولاک میں، لولاک یہ فیصل آباد کا اخبار، یہ وہی اخبار ہے کہ جس نے آگ لگائی. ملا تاج محمود صاحب اس کے آرگنائزر تھے. راتوں رات اسٹیج اہم کر کے تو پورے پاکستان کو ایک خوفناک آتش شام میں مبتلا کر دیا گیا. یہ کاروائی لکھتے ہیں، آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس تمام مکاتیب فکر کے اتحاد کا ایمان افروز مظاہرہ. اس سے روداد کے ساتھ تفصیل بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس دارالکفر اور دارالارتداد. حالانکہ یہ چنجوٹی صاحب اور یہ تھے، انہوں نے چناب نگر سے پہلے اس کا نام ہی صدیق آباد رکھا تھا، جس کے معنی ہیں کہ یہ صدیق اکبر کی یادگار ہے. کوئی کسی ایسے شخص نے اس کی بنیاد رکھی ہے جو کہ صدیق ہے اپنے زمانے کا. اور صدیق وہ ہوتا ہے جو خدا کے نبی کو اول نمبر پہ تسلیم کرتا ہے. تو یہ صدیق آباد کا نام اگر رکھتے اس کو چھوڑ دیا حضرات نے، جلدی عقل آ گئی کہ یہ تو ہم نے خود تسلیم کر لیا کہ مسلم ماؤد جنہوں نے یہ بنیاد رکھی ہے وہ صدیق کے اپنے زمانے کے، اور صدیق کے معنی ہیں جو خدا کے نبی کو اول نمبر پہ مانتا ہے. تو یہ تو ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. بہرحال اس کے بعد پھر چناب نگر صاحب پر آ گئے. یہ نام اس طرح ان کے عجیب و غریب ہوتے ہیں. سیالکوٹ کا نام مدینہ رکھا ہے، مدینہ آرا جناب، یہ چناب نگر رکھا. اچھا جی، اب اس روداد میں کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ آج ہم فاتحانہ شان سے کہتے ہیں کہ 30 مئی سے لے کر 7 ستمبر تک
ہم نے احتجاج کیا، جلوس نکالے، جلسے ہوئے، اور مرزائیوں کا حقہ پانی بند ہوا، مرزائیوں کا حقہ پانی بند ہوا۔ جانی صاحب ایک دفعہ ہمارے تھے، جانی واحد حسین صاحب مرحوم، پنجابی زبان میں تو ان جیسا لیکچرر میں نے جماعت میں نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ ایک گاؤں میں نمبردار نے کہا کہ بس احمدیوں کا حقہ پانی ہم بند کرتے ہیں۔ تو ایک احمدی تھے، انہوں نے حقہ ان کے سامنے رکھا، پی کر کہنے لگا کہ یہ حقہ بند تو نہیں ہوا، میں تو ویسے ہی پی رہا ہوں اسی طرح۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ لطیفہ تھا جو اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جو الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں وہ سننے کے لیے کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ 30 مئی سے لے کر 7 ستمبر تک احتجاج ہم نے کیا، جلوس نکالے۔ یہ نہیں بتایا کہ اسلام کا جلوس نکال دیا، جس طرح حبیب جالب نے ایک شعر کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کیا شعر ہے وہ؟ اسلام کا نکال جلوس۔ ہاں، تو اسلام کا جلوس نکالا انہوں نے۔ حالانکہ علماء نے، شریف علماء نے کہا کہ ایک طرف تم اقلیت قرار دینا چاہتے ہو، اور اقلیت کے معنی ہے کہ پہلے سے زیادہ ان کو حقوق دیا جائے، اور اس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو جبر کے ساتھ جو فیصلہ کیا جائے وہ تو اسلامی عدالت میں منظور ہی نہیں ہوتا۔ یہ مشہور حدیث ہے، بالجبر اقرار، یا بالجبر اور اقرار کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اسلامی عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہیں اس وجہ سے کوڑے لگائے گئے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جبر کا نکاح جو ہے وہ کوئی نکاح نہیں۔ انہوں نے ہر چیز گوارا کی، مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ تسلیم کریں کہ جبر کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو اسلامی عدالت قبول کرے۔ تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ یزید کے طرح ہم نے کربلا بنایا۔ اس وقت تنیوٹ ہی کا ایک ایم پی اے تھا، اس نے کہا کہ ہم مرزائیوں کے لیے کربلا بنا رہے ہیں اس وقت۔ ان کی زبان کو تسلیم کرنا پڑا۔ تو کہتے ہیں ہم نے مرزائیوں کے لیے کربلا بنائی، مرزائیوں کا حقہ پانی بند ہوا۔ اب ان کے الفاظ ہیں رپورٹر کے، اور بالآخر 7 ستمبر کو اس وقت کی فاسق اور فاجر حکومت نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ مبارک ہوں لوگوں کو جن کو کہ 7 ستمبر کو فاسق اور فاجر حکومت نے مسلمان قرار دیا ہے، اور اللہ کا ہزار ہزار فضل اور احسان ہے کہ فاسق اور فاجر حکومت ہمیں مسلمان نہیں سمجھتی تھی، اور اس کے مطابق ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ فاسق اور فاجر ہمیں مسلمان کہتے ہیں؟ ہمارا تو اعلان یہی ہے، عشق خدا کی میں سے بھرا جام لائے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں۔ تو مبارک ہو ان کو جنہیں فاسق اور زانی حکومت نے مسلمان قرار دیا ہے۔ سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ اور آگے یہ بخاری صاحب اکثر سنایا کرتے تھے، میں بھی کئی موقع پر اسٹیج پر تھا، مرید کے کانفرنس میں موجود تھا۔ سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، خرابات میں کشو جا کے چن لو، نبی اپنا اپنا، امام اپنا اپنا۔ تو اس فاجر اور فاسق حکومت کا جو امام ہے وہ ان نام نہاد ختم نبوت فروش مولویوں کو مبارک۔